تاج کو پہنا دے گا۔ بھائی کس کو، کون خوش نصیب ہے؟ تو وہ کون ہے؟ وہ ہے خوش نصیب جو اللہ کی کتاب کو یاد کر لیتے ہیں، اللہ کے کتاب کے اوپر اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو، قرآن کریم کان خلقہ القرآن، جب قرآن کریم کو وہ یاد کر لیے، سمجھ لیے، اس کی تعلیم کو عام کرنے میں لگے رہے، تو اس کی تو سیرت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو انہوں نے پڑھ لیا گویا۔ تو ایسے حافظ کو اور اس کے ماں باپ کو کرامت کے، بزرگی کے تاج کو پہنائے، تو بہت خوش نصیب ہیں ان کے ماں باپ جو بچہ حافظ قرآن ہو جائے۔ بڑی بڑی قسمتی ہے کہ ہم حافظ قرآن نہیں ہو سکے۔ تمنا تو ہمیشہ رہی کہ حافظ قرآن کاش کے ہوئے ہوتے تو والد محترم، اماں محترمہ کم سے کم تاج کرامت تو پہن پاتے، لیکن تاج کرامت نہیں پہن پائیں گے، اس لیے کہ حافظ قرآن اللہ کی کتاب کو ہم نے یاد نہیں کیا، اس کو اپنے دل میں نہیں بسایا۔ اگر ہم دل میں بسا لیے ہوتے تو کرامت کے تاج، آپ خوش نصیب ہے کہ آپ کا بچہ حافظ قرآن ہو گیا، آپ خوش نصیب ہے کہ آپ کا بچہ حافظ قرآن ہو گیا، اور آپ کے بچے کو اللہ رب العالمین نے وہ مقام دے دیا کہ آپ کے لیے جنت کی شفاعت کریں گے۔ خوش نصیب ہے وہ ماں باپ جن کے بچے کو قیامت کے روز اللہ رب العالمین یہ کہہ دے ارتقی ورتل کما ترتل فی الدنیا، کہ چڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ، اور وہاں تک پہنچو جہاں تمہاری آخری آیت ختم ہو جائے گی، پڑھتے چلے جاؤ۔ بہت خوش نصیب ہے وہ ماں باپ جن کے بچے حافظ قرآن بنتے ہیں اور قرآنی تعلیمات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطابق زندگی کو گزارتے ہیں، تو ایسے ماں باپ کے لیے نہایت ہی مسرت کی بات ہے، اور سمجھ لیجئے ایک طرح کی خوشخبری ہے جنت کی، اس لیے کہ ہر دل میں قرآن کریم آ جائے، ایسا اللہ رب العالمین نے ہر دل کو نہیں بنایا۔ کچھ دلوں کو اللہ نے چن لیا ہے، کچھ دلوں کو اللہ نے چن لیا ہے کہ اللہ کے کتاب کی، اللہ کے کلام کی، اللہ کے فرمان کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا۔ دلیل اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کردہ حدیث ہے، اور راوی ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ اہلین من الناس، کہ بے شک اللہ رب العالمین کے لوگوں میں سے کچھ اہل ہوتے ہیں، کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں، کچھ بہت امپورٹنٹ یعنی مہمان خصوصی ہوتے ہیں، جن کے لیے خاص ریزرو سیٹ ہوتا ہے۔ اللہ کی نگاہ میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بہت ہی اہم ہوتے ہیں اور اس کا مقام بہت ہی اونچا ہوتا ہے۔ فرمایا قالوا یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں جو اللہ کے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں، جو اللہ کے اہل ہیں، جو اللہ کے خاص ہیں؟ فرمایا قال ہم اہل القرآن اہل اللہ و خاصتہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ والے ہیں اور قرآن والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے چن لیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے مقام عطا کیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے خاص اہل ہیں، اور وہ کون ہیں؟ قرآن والے ہیں۔ ایک اور حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ قرآن مجید کے پڑھنے والے اور جن بچوں نے قرآن مجید کو حفظ کیا ہے، یاد رکھیے، یہ نوٹ کر لیجئے، اپنے ذہن و دماغ میں نقش کر لیجئے کہ قرآن کریم کے حافظین جو ہوں گے اپنے ماں باپ کے لیے سب سے پہلے وہ شفاعت کریں گے کہ اے اللہ میرے ماں باپ کو تو جنت میں جگہ دے دے، تو اللہ رب العالمین کہے گا کہ تو جس کی شفاعت کرے اس کی شفاعت قبول ہے، منظور ہے، جائے اس کو جنت میں لے کے چلا جائے۔ کون ہے ماں باپ جو نہیں چاہتا ہو کہ ہم جنت میں چلے جائیں؟ اللہ سے دعا کریں کہ ہمارے بچے حافظ ہو جائیں۔ ہماری بڑی تمنا تھی کہ ہم حافظ ہو جائیں، لیکن قسمت میں نہیں رہی، انشاءاللہ کوشش جاری ہے، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم کو بھی حافظ قرآن بنا دے، تاکہ ہم اپنے ماں باپ کے لیے ذریعہ بن سکیں۔
औ वलदिन सालिह यद'ू लहू, ऐसा बच्चा जो अपने माँ बाप के लिए दुआएं करे और वो दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल करे। गौर करें, ये वो तमाम बातें हैं जो एक गार्जियन हजरात के लिए भी और खासकर बच्चों के लिए भी बहुत अहम है कि इन बातों पर तवज्जो करना चाहिए कि हाफिज कुरान जो होंगे अल्लाह के अहल होंगे और साथ साथ उनके गार्जियन हजरात जो होंगे वो भी अल्लाह के क्या होंगे, खास मेहमान होंगे। भाई अल्लाह ने चुना है तभी तो उनका बच्चा हाफिज कुरान हुआ है। बहुत सारे बच्चे दुनिया में हैं, बहुत सारे लोग दुनिया में हैं, लेकिन हर दिल को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के लिए चुन लिया हो ऐसा नहीं है। हर दिल को अल्लाह ने कुरान के लिए चुना हो ऐसा है? हर आदमी हाफिज है? नहीं, हर आदमी हाफिज कुरान नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिलों को चुन लिया है कि इस दिल में कुरान करीम महफूज रहेगा। इस दिल को चुन लो और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सीनों की हिफाजत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ले लिया है और फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। जिस दिल में कुरान मजीद हो उस दिल की हिफाजत अल्लाह करेगा। इसलिए कि कुरान की हिफाजत जब अल्लाह की जिम्मेदारी है तो जिस दिल में कुरान मजीद हो उस दिल की भी हिफाजत कौन करेगा? अल्लाह करेगा। इसलिए इन तमाम बातों पर हमको और आपको तवज्जो देने की जरूरत है। और एक बात